हजारों साल पहले की बात है। ये जमीन बिल्कुल वीरान थी। न इंसान, न शहर, न आबादियां। सिर्फ एक ही मखलूक यहाँ आबाद थी। वो थे जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद और खूंरेजी जारी रहती थी। पूरी जमीन मैदान जंग बन चुकी थी। ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, जमीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म दिया गया। वो बड़े बड़े लश्करों की सूरत में जमीन पर उतरने लगे और जिन्नात पर जबरदस्त हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने वो बेबस हो चुके थे। इस हमले में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज जजीरों में छुप गए। इन्हीं जिन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन था, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से मुख्तलिफ था। वो फसाद से बिल्कुल अलग रहता और दिन रात इबादत करता रहता था। जब फरिश्ते जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत इम्प्रेस हुए। जब जंग खत्म हुई तो वो उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत में मकाम बढ़ता चला गया, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। मगर इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की। काश जमीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम मखलूकात में हलचल मच गई। सबके जहन में यही सवाल था कि ज़मीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा। फरिश्ते ज़मीन पर इससे पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे, तो उन्होंने हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अज़ाज़ील ये ऐलान सुनते ही बहुत खुश हुआ। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो मकाम है, इसलिए अब इस ज़मीन की खिलाफत तो उसे ही मिलने वाली है। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों से मट्टी जमा करें। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मट्टी जमा की। ये मट्टी मुख्तलिफ रंगों की थी। किसी जगह की मट्टी नरम थी और किसी की सख्त। इस मट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उसका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। अब तमाम मखलूकात की नज़रें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थी कि उनमें क्या ख़ास बात है, वो कैसे सबसे डिफरेंट हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास इल्म अता करना शुरू किया। ऐसा इल्म जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, न फरिश्तों को, न जिन्नात को। अब इस इल्म से मुताल्लिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब न दे सके, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंसान उनसे बहुत सुपीरियर है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अर्ज़ किया, या अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। और फिर वो दिन आ गया
جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ شوق میں چلا گیا، اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑائے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دربار خداوندی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں ابلیس انتہائی ذلیل ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مجلس سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے، انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپ کے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے،
لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک درخت سے کیوں روکا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے جھوٹ بول کر کہا، تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت تو شجر خلد ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت۔ ابلیس نے بڑی نرمی، چالاکی اور جھوٹی قسموں کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، دیکھنا تمہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے دیکھا تھا، تو بالآخر وہ دھوکہ کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً جنت کا نورانی لباس ان کے جسموں پر سے غائب ہو گیا اور وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ ان پر ایک دم شرمندگی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ ان سے کیا گناہ ہو گیا، کیسے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت سے معافی کیسے مانگے، مگر اللہ کی کریم ذات کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایک خاص دعا سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور اماں حوا نے یہ دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب انسان اور شیطان زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں تمہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے اور وہاں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے اتار کر اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا امتحان لیا جانا تھا، جہاں انسان اور شیطان کی ایک مسلسل جنگ رہنی تھی۔ اس زمین پر تو سب مختلف تھا۔ ادھر آ کر انہیں پہلی بار بھوک کا احساس ہوا، پہلی بار کھیتی باڑی کی، روٹی پکائی اور تب جا کر پیٹ بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اترنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ گندم کے 7 دانے بھی تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا، اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا۔ یہ دانے بہت وزنی اور بڑے تھے، دنیا کے عام دانوں سے کہیں زیادہ۔ کچھ عرصے بعد وہ دانے اگائے۔ حضرت آدم نے فصل کاٹی، دانے صاف کیے، پھر انہیں پیسا، آٹا گوندا اور روٹی بنائی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر محنت کر کے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تیار ہوا۔ وہ بھیڑ کی اون سے بنا تھا۔ پہلے انہوں نے اون کاٹی، پھر چرخے پر دھاگا بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ اور حضرت حوا کے لیے قمیض اور اوڑھنی تیار کی، اور یوں اس زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا۔ انسان اور شیطان کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی جنگ جو آج تک جاری ہے، جہاں شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے بہکاتا ہے اور اللہ کے حکم سے روکتا ہے، اور انسان اکثر اس کے دھوکے میں آ بھی جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کامیاب وہی ہے جو گناہ کے فوراً بعد
अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह निदामत के साथ अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात निहायत मेहरबान और बख्शने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके। ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यात के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। अब अगली वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और शैतान के पुजारी नमरूद के दरमियान होने वाला अजीम मुकाबला। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।